الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ سباب سوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں، بگرد شاہ مدینہ گردوں بست تضر و قیام برخاں، بنا بے چندے ادب ترازی سرے ارادت بخا کے آؤں، صلاۃ وافر بروح پاک جناب خیر الانام برخاں، بباب رحمت گہے گزر کن بباب جبریل گہ جبیسا، صلاۃ منی علی نبی ان گہے بباب السلام برخاں، بلہن داود ہم نوا شو بنالے درد آشنا شو، ببزم پیغمبری غزل را ز عبد عاجز نظام برخا۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب بڑا احترام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، محبان حضور سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربیع الثانی کے اس مہینے میں جہاں سلطان الاولیاء شیخ کل غوث العالمین غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، وہیں اس ربیع الثانی میں ہندوستان کی بڑی عظیم المرتبت ہستی مبارک سلطان المشائخ شیخ الاسلام امام العارفین حضرت سیدنا سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے۔ دلی شریف میں جن کی مزار پاک ہے، جس کو آج بستی نظام الدین کہا جاتا ہے، حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے
وہ بستی پہلے غیاث پور تھی، لیکن حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رنجہ فرمانے کے بعد وہ بستی نظام الدین ہو گئی۔ پھر ایک بہت بڑا ریلوے اسٹیشن بھی حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن بھی ہے، اور ایک گاڑی بھی چلتی ہے حضرت نظام الدین۔ تو اس طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور یہ ہم کو یقین ہے کہ ہندوستان میں اور سارے بر صغیر میں جو اسلام پھیلا، اسلام کی اشاعت، تبلیغ و ترویج ہوئی، وہ اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام سے ہوئی۔ آپ اس پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ کسی تنظیم نے، کسی جماعت نے، کسی مدرسے نے، کسی عالم نے ہندوستان، بر صغیر، ہند و پاک میں اسلام کو کونے کونے نہیں پہنچایا۔ صرف یہ اولیاء اللہ کی ذات ہے، اللہ کے محبوبوں کا طریقہ ہے۔ اللہ والوں نے ساری بر صغیر میں ایک ایک جگہ پر اسلام کے جھنڈوں کو نصب کیا۔ انہی کا صدقہ ہے کہ آپ اور ہم آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ انہی صوفیاء اکرام میں بہت بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ، بڑی اولا ذات گرامی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی شریف میں جن کی مزار پاک ہے، جن کا عرس ابھی 17، 18، 19، 20 تک شاید دلی میں منایا جاتا ہے، اور ہزارہا لوگ آج بھی حضور خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر عظمت میں حاضر ہو کر اپنا خراج عقیدت و غلامی پیش کرتے ہیں، اور حضور محبوب الہی کے فیض سے مالا مال ہو کر اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا اسم پاک ہے محمد، اور آپ کے والد کا نام ہے احمد، اور آپ کے دادا کا نام ہے علی۔ اس طرح حضرت نظام الدین اولیاء محمد بن احمد بن علی، اور حضرت علی رحمت اللہ علیہ جو حضور نظام الدین اولیاء سرکار کے دادا جان ہیں، وہ بخارا سے اس طرف کا رخ کیا۔ وہ حضرت نظام الدین محبوب الہی سرکار کی والدہ محترمہ گرامی پاک باز ولیہ کا اسم پاک ہے حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہا، اور ان کے دادا حضرت سید عرب۔ تو یہ آئے ہندوستان میں حضرت میں غلط بول دیا، حضرت سید عرب جو ہے وہ حضرت بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، یعنی حضور نظام الدین اولیاء کے نانا ہیں۔ تو اب یہ جو بخارا کے رہنے والے تھے، بخارا آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، بخارا اس زمانے میں علم و عرفان اور تصوف اور تمام اسلامی قوتوں کا مرکز تھا بخارا۔ حالات بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ آل رسول پہ ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی۔
آج جو بعض مشائقین اور بعض سید جو لوگ ہیں، جس طرح ان کا آج بیہیویئر ہے، اس میں بھی کچھ باتیں پوشیدہ ہے، لیکن اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دخل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھ کر، وہ سختیوں کو، وہ حالات کو دیکھ کر آپ صحابہ اکرام کو کچھ نہیں کہنا، ہر صحابی کا احترام کرنا۔ صحابہ کے بعد جب یزید کی حکمرانی ہوئی، بنو امیہ جب مضبوط ہوئے، بنو عباس جب مضبوط ہوئے، تو سادات اکرام آل رسول پر کافی ظلم و زیادتی کی گئی، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ اگر چاہتے تھے تو آل رسول کو چاہتے تھے، اور چاہنا بھی چاہیے، کیونکہ ان سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ سب ان کے پاس ہے۔ جن کے گھر میں وحی نازل ہوئی ہے، ان کا کتنا بڑا خاندان ہے، اور جن کے گھر میں رسول اللہ ہے۔ یہ بات سمجھانا میں آپ کو۔ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی ظلم و زیادتی ہوئی، کئی سیدوں کو پکڑ پکڑ کر شہید کیا گیا اور ظلم و زیادتی کی گئی، تو وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے۔ تو بخارا میں بہت سارے سید جمع ہوئے۔ تو بخارا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سیدوں کی کثرت ہے، آج بھی ہے، اور بڑا علمی گہوارہ رہا سید جمع ہونے سے۔ تو وہاں پر منگولوں کا حملہ ہونے لگا اور وہاں بھی ظلم و زیادتی ہونے لگی، تو حضرت سید عرب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں وہیں کے رہنے والے تھے، اور دونوں بھی سید ہیں، اور دونوں سید ایسا ہیں کہ دونوں بھی حضرت سید احمد، سید علی رحمۃ اللہ علیہ، سید عرب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ساتھیہ تھے، دوست تھے، اور دونوں سید ایسے ہیں کہ حضرت سید علی جو حضرت نظام الدین اولیاء سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں، سید علی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید عرب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے نانا ہیں، دونوں دوست ہیں۔ دونوں جب بخارا سے نکلے، غزنی آئے، غزنی سے لاہور آئے، لاہور سے بدایون آئے۔ یہ دونوں بھی امام حسین کی اولاد ہیں۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے بھی حسینی سادات ہے، والد کی طرف سے بھی حسینی سادات ہے۔ جب بدایون میں آئے تو حضرت سید علی، سید احمد بولے کہ بھائی کیوں ہماری دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کر لیں؟ تو سید عرب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہزادی تھے، بڑی پاکیزہ، بڑی متقی، بڑی ولی کاملہ، بڑی شان والی، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی شادی حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ تو جو گوہر نایاب ان بحرین سے وجود میں آیا، اس کو سارا زمانہ محبوب الہی کہتا ہے۔ تو سرکار محبوب الہی دونوں طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ ایک طرف سے امام حسین نانا ہوتے ہیں، ایک طرف سے امام حسین دادا ہوتے ہیں۔ تو یہ شان خاندان کی، میں خاندان اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پھر حضرت محبوب الہی نہیں تو کون کام کریں گا؟
یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں. یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے آج ہم یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے جو مسجد آباد ہے. یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک ہے. یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے جو ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو یہ اسلام کو ہندوستان بر صغیر ہند و پاک میں کونے کونے میں سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا, اس کا ان کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کلین مرکزی مجلس اہل سماعت ہم لوگ ہر سال حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا عرس پاک پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں مناتے ہیں, اور آپ کے بارگاہ مقدسہ میں ہم اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم کیا, ہماری زبان کیا, بس ان کا نام لینا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. وہ محبوب الہی ہے. ہاں, تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے, تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے. میں بندہ پورا ہے, وہ محبوب الہی. وہ شان حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی والدہ اتنی خوددار تھی اور اتنی باروب تھی, ایسی عظیم سیدانی تھی کہ ایسی مثال ملنا مشکل ہے. ان کے والد بڑے امیر و کبیر تھے, سید عرب رحمۃ اللہ علیہ. جب شادی ہو گئی حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے, تو اپنے میکے سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا. حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ حضور نظام الدین محبوب الہی کے والد گرامی کا وصال ہو گیا, جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر شریف 5 سال تھی. اس 5 سال کی عمر سے اپنے شہزادے حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء کو پالا, مگر اپنے والد محترم کی طرف دیکھا نہیں, والد محترم سے کوئی مدد نہیں لی, اور کوئی نہیں, بلکہ اتنی بڑی شہزادی, اتنے بڑے کے گھر کے رہنے والی, اتنی متقی پرہیزگار خاتون عظیم تھی وہ, کہ تاگا یا سوت کاٹ کے تاگا نکال کے اس کو فروخت کر کے حضرت نظام الاولیاء اور ان کی بہن کو پالتی تھی. میں اس لیے سنا رہا ہوں, ہمارے پاس الحمدللہ اتنے پیسے ہیں, اجتماع میں آنا نہیں ہوتا ہمارے, کچھ بھی کوئی کام ہے وہ ہے. اور ان کی والدہ محترمہ کا دیکھو کہ جو لکھپتی باپ کی بیٹی ہیں, لیکن جب آگے سسرال میں تو اب پھر میکے سے کوئی تعلق نہیں رکھا, اور فاقے پہ فاقے گزرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں کہ سرکار نظام الدین اولیاء کے گھر میں فاقے گزرتے تھے. جب زیادہ فاقے گزرتے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی تھی, اے سید محمد, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. ہے ایسی کوئی ماں؟ اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ لو. آپ اسلام ایسا نہیں پھیلا, کھا کے پی کے سوپ کر کے ہلو 12 بجے آنکھاں مل لیتے ہوئے آنا, پھر بولنا کہ ہم سنی ہیں. ہاں, تو اسلام ایسا نہیں پھیلتا, سنیت ایسی نہیں پھیلتی. ہاں, دیکھو ان کی والدہ کو, آپ کے گھر میں تو الحمدللہ 3 ٹائم کھا رہے ہیں آپ. اس دور میں حضرت فرماتے ہیں ایک چیتل میں 20 سیر خربوزے آتے تھے. ہم کو موسم گزر جاتا تھا, خربوزے کی شاخ نہیں ملتی تھی. آپ تو یہاں بہترین جوس پی رہے, اچھے خاصے ہیں, پھر ہیلے حوالے. اب دین کا کام کیسا ہوگا اگر ہماری حالت ایسی رہے گی؟ تو کون کرے گا دین کا کام؟ اسی لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو.
ہم یارو اٹھ کے 11 بجے نہیں آ سکتے وقت پہ، جبکہ اتنے آرام آسائش ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ہمارے گھر میں ہنڈیاں ہودے نہیں ہیں، کوئی ہمارے کو رات میں نیند نہیں آ رہی نہیں. وہ والدہ محترمہ جو رات میں جگ جگ کے نماز پڑھتی تھی اور دن میں سود کاٹتی تھی، اپنے بیٹے کو ایسا سنوارا کہ آج ان کا بیٹا محبوب الہی ہو گیا. ماں کو جا کے سناؤ یہ باتیں، لاؤ اپنی عورتوں کو، پڑھو غوث اعظم کی والدہ کے واقعات، پڑھو نظام الدین اولیاء کے واقعات کی والدہ کے واقعات، پڑھو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے واقعات، پڑھو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے واقعات، پڑھو خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے والدہ کے واقعات. آج ہم کہاں عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ ایک فاتحہ نہیں دلا سکتی عورتیں گھر میں، فاتحہ نہیں دیتے. نہیں ہماری بیوی ذرا کمزور ہے، ایسی کمزور بیوی فاتحہ نہیں دی گھر سے نکال دینا. جو اولیاء اللہ کو نہیں چاہتی، وہ بیوی کس کی کام کی، وہ ماں کس کام کی، وہ باپ کس کام کا، وہ بھائی کس کام کا، وہ بیٹا کس کام کا. دیکھو یہ اولیاء اللہ نے کتنی محنت کی ہے. حضور نظام الدین اولیاء بڑی مشقت سے بھوکے رہ رہ کر علم حاصل کیا اور کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ حضور محبوب اللہ فرماتے ہیں جب بہت دن تک ہم کو کھانا ملتا رہتا تھا تو ہمارے دل میں یہ ولولہ ہوتا تھا کہ اماں جان کب بولتے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہ ہماری تمنا رہتی تھی کہ اماں جان بولے ہمارے کو کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو وہ لذت ہی کچھ اور ہوتی تھی. یہ چسکا لگاؤ اپنے آپ کو، خالی ہیلے حوالے، وہ ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہوا تو ویسا ہوا، تو پھر دین کا کام کون کریں گے؟ اللہ اتنا دے رہا نا، خالی باتوں سے دین پھیل گیا کیا؟ کھا رہے پی رہے سب کر رہے، اس کے بعد نہ وقت کی ہمارے پاس پابندی ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ دین کی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے. 5 سال کی عمر میں سے لے کر حضور نظام الدین اولیاء کو پڑھایا آپ کی والدہ محترمہ نے. بدایون میں آپ نے 18 سال گزارے، بڑے بڑے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی. اس دور میں بدایون کو، یہ بھی سن لیجیے آپ لوگ، بدایون کو اس دور میں خب اسلام کہا جاتا تھا، اسلام کا گنبد. بدایون جو ہے مدینۃ الاولیاء ہے، مدینۃ العلماء ہے. بدایون بھی ایک ایسا شہر ہے، وہاں آج بھی جائیے اولیاء کے شہداء کے مزارات ہیں. آپ بدایون ہر حیثیت سے اتنا بڑا شہر ہے، وہاں اولیاء، علماء، فقہاء، صوفیاء، شاعر، ادیب اور ہر فن کے ماہر آپ کو بدایون میں ملیں گے. آج بھی بڑا مردم خیز ایریا ہے بدایون، بہت بڑا علمی. اتر پردیش میں ہے بدایون. لاہور سے حضور نظام الدین اولیاء کے والد وغیرہ بدایون آئے. بدایون میں ہی آپ کا والد محترم حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا. آج بھی حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ حضور محبوب اللہ کے والد محترم کی وہاں مزار پاک ہے بدایون میں. تو وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی 18 سال تک. 18 سال میں تمام علوم کے ماہر ہو گئے. تفسیر میں مہارت حاصل کر لی، حدیث میں مہارت حاصل کر لی، فقہ میں مہارت حاصل کر لی، علم کلام میں، صرف و نحو میں، قرات میں، حفظ قرآن میں مہارت حاصل کر لی. اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو کہا جاتا تھا محفل شکن. بہت بڑے مناظر تھے. جس محفل میں بیٹھتے تھے بڑے سے بڑا عالم آپ سے بات نہیں کرتا تھا. اتنے بڑے 18 سال کی عمر میں. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں ان کے صدقے میں کچھ جذبہ مجھ میں اور آپ میں بیدار ہو جائے اور ہم اہل سنت جماعت کا کام کریں
کیونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء اہل سنت جماعت کے پیشوا امام سلطان ہیں. سنیت پھیلایا، کوئی کمپرومائز نہیں کی بدعقیدہ باطلوں سے، اس زمانے میں تو تھے بھی نہیں، نہ مشرکوں سے کوئی کمپرومائز کی. پھیلایا تو اسلام پھیلایا، توحید پھیلایا، اور جو ہے نا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کیا. وہ ذات گرامی ہے میرے آقا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت نظام الدین محبوب الہی سرکار 18 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے، بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے. جب آپ کی تکمیل ہوئی علم کی تو آپ کے استاد محترم نے کہا نظام الدین اب آپ کی دستار بندی کرنا ہے، اور اس کے دستار کا انتظام کرو اور دعوت کا انتظام کرو. ہر زمانے میں ایسے ہوتا تھا، دستار بندی ہوتی تھی، دعوت کی جاتی تھی، بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا تھا. ہاں تو ہر چیز کو ایزی لے رہے. تو آپ نے والدہ سے آ کے کہا، وہ قسمہ پرسی کا عالم تھا. والدہ بولے بیٹے ذرا اپنے استاد صاحب سے کچھ ٹائم لو، انشاءاللہ میں انتظام کرتی ہوں. لیکن اپنے میکے کو نہیں کہی، وہی سوت کاٹ کاٹ کے حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دستار کا کپڑے کا انتظام کرے، علماء کی دعوت کا انتظام کرے. ہاں تو اس زمانے کے بدائن میں بہت بڑے عالم تھے، علی نامی تھا ان کا. تو وہ ان کو بلایا گیا مہمان خصوصی. انہوں نے دستار بندی کی، یعنی بڑے عالم سے، بڑے صوفی، بڑے ولی سے کرایا جاتا تھا. آج کے ایسا نہیں آ جاؤ، آج سیاسی لیڈروں کو بلا کے اوپننگ کر رہے ہیں، سیاسی لیڈروں کو بلا کے جو ہے دعوتوں میں کر رہے ہیں. وہاں بڑے سے بڑے عالم کو ڈھونڈتے تھے، بڑے سے بڑے ولی کو ڈھونڈتے تھے. وہ ولی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. ان کو بلایا گیا، انہوں دستار بندی کرے. دیکھتے ہی حضرت نظام الدین علی کو کہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بزرگ ہے. دستار بندی ہوئی، دعوت ہوئی نظام الدین اولیاء کی. مگر جہاں بیٹھتے، جس سے وہ گفتگو کرتے تھے، کوئی عالم حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. جب آپ گفتگو شروع کرتے تھے تو اس لیے آپ کو نظام الدین محفل شکن کہا جاتا. اس کے بعد آپ اتنی مصیبتوں کے ساتھ آپ نے علم دین حاصل کیا. ہاں آج لوگ جو ہے ارے بھائی بنو، آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ایڈوکیٹ بنو، آپ پروفیسر بنو، آپ معاشیات کے ماہر بنو، آپ ہر فن کے ماہر بنو، لیکن پہلے سچے مومن بنو، عقیدہ صحیح رکھو. اس لیے علم دین حاصل کرو، اہل سنت جماعت والے بنو، اہل سنت جماعت والے وہ بنو. اہل سنت جماعت کا مقام آپ امام احمد حنبل سے پوچھو. میں اس میں نوٹ کرا تھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ حضرت کی نعت پاک، تو اس میں میرے کو ایک چیز ملی، آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ اہل سنت کا کیا مقام ہے. آپ سمجھ لیجئے، پھر میری گفتگو کو آپ سنیے کہ اہل سنت الجماعت کی کیا اہمیت ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں اہل سنت الجماعت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ علم اور کفر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. عالم کافر ہو سکتا ہے، علم اور کفر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، مگر ولایت اور کفر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. عالم کافر ہو سکتا ہے، ولی کافر نہیں ہوتا. اس لیے ہم ولیوں کی بات کرتے ہیں. اور نظام الدین اولیاء تو وہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے شرک کو مٹا دیا اور یہاں کے مشرکوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میرا چیلنج ہے
انسانیت کا درس دیا، امن کا دیا، انسانوں کو قریب کیا، لیکن ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ایک مزے کی بات سنیے سردار کامل صاحب، توجہ ہے آپ کی۔ یہ جو ہے نا امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ملا میرے کو، تو میں نوٹ کر لیا تھا، وہ آج ادھر دیکھا تو نظر آیا، تو میں بولا کہ اسی انداز میں کہ آپ لوگوں کو یقین کامل ہو جائے، اس لیے میں محنت کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کیا ہے ادھر بھی پریشان ہو جاتے، پریشان نہیں ہونا، ہم سنی، ہم ولی والے، ہم عالموں کو، مفتیوں کو، ہم جو ہے اماموں کو، موذنوں کو، کمیٹیوں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ولی کی، کیونکہ ولی کافر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بات سنو، بغیر اہل سنت جماعت کے کسی فرقے میں ولی نہیں ہے۔ اہل سنت جماعت کی علامت یہ ہے کہ اس میں ولی ہے۔ غوث اعظم سنی، خواجہ غریب نواز سنی، خواجہ قطب الدین کاکی سنی، بابا فرید گنج شکر سنی، نظام الدین اولیاء سنی، مخدوم علاؤدین صابر کلیری سنی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سنی، حضرت بندہ نواز غوث الدراز بلند پرواز سنی رحم اللہ علیہم اجمعین، ہے نا؟ ہم تو یہ مانتے ہیں۔ اب آپ ان کی ادھر کی بات لا کے کرے تو ہم نہیں مانتے۔ کوئی ولی باطل فرقہ کی تائید کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ باطل فرقوں میں ولایت آ ہی نہیں سکتی۔ ولایت ملتی ہے تو سنیوں کو ملتی ہے، تو کبھی بھی یقین نہیں کرنا کوئی باطل فرقے کے پاس ولی نہیں ہے۔ کہیں ورث ہوتا دیکھے آپ، اب اگر گھس کے آ کے ہمارے میں رافضیت تفضیلیت کر رہی تو یہ ولی کا نہیں ہے کچھ بھی، اس میں عمل دخل۔ یہ جو قبضہ کر لیا قبضہ داروں کا ہے، یہ مجاورہ، یہ آج کل کے نام نہاد مشائخین، آج کل کے نام نہاد صوفیہ، یہ تفضیلی لباس پہن لے کے سنی بتا کے اپنے آپ کو اندر تفضیلیت اوپر سنیت، تو ان سے بچاتا ہوں میں آپ کو۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں صرف درگاہ کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اولیاء اللہ کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو چاہے انہوں فرقے ادھر بھی چڑھے آتے، تو کوئی مشائخ، کوئی اپنے آپ کو صوفی بولنے والا، کوئی اپنے آپ کو جو ہے درگاہ سے تعلق رکھنے والا، یہ وہ فرقے کا ہے تو سمجھ لینا اللہ والوں کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ والے تو کٹر سنی ہوتے ہیں۔ اس لیے امام احمد حنبل فرماتے ہیں، یہ امام احمد حنبل کا فتویٰ ہے، یہ مناقب، اب حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، مناقب امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتاب کس کی ہے؟ یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، مناقب امام احمد حنبل۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ سنے ہوں گے ابن جوزی بول کے۔ تو علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے مناقب امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 185، 185، یاد رکھیے آپ۔ طبقہ حنابلہ میں بھی لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 1 صفحے 177، 177 میں ہے کہ عبداللہ ابن احمد، یہ حضور امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قبور اہل سنت من اہل الکبائری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت امام احمد کا فتویٰ ہے، آپ فرما رہے ہیں اہل سنت کے خبر اگر گناہگار بھی ہے، اہل سنت کے قبور والے اگر گناہگار ہیں
جنت کے باغوں کا باغ ہے، اور اہل بدعت کے قبور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. سمجھ رہے؟ اب جاؤ آپ باطل فرقوں کی طرف. نہیں، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا، ان کی نماز ان کے ساتھ، ہماری نماز ہمارے ساتھ، ان رشتہ داری بھی کرنا، ان کے عقیدے پہ ہم اپنے، یہ جہنمی ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کو حوالہ دے دیا ہوں. اگر ایسی دم ہے تو جا کے ان کتابوں کو تلاش کرو، نہیں نکلا تو میرے پاس آ کے پوچھنا، نہیں تو لاؤ تحقیق میں صفحے نکال کے بتاتا ہوں. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی بھی اہل سنت الجماعت اور ولیوں کی سلطان نہیں ہے، سلطان المشائخ بھی ہے، شیخ الاسلام بھی ہے. تو بڑی محنتوں کے ساتھ علم حاصل کیا. آپ لوگوں کو بھی توجہ دلا رہا ہوں میں، اور میں بھی خود اس طرف توجہ کرنا ہے میرے کو اور آپ کو، سب کو مل کے. علم وہ چیز ہوتی ہے، علم سے بھاگ رہے. علم آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ تو ایسی جلسوں میں ملے گا نا، اہل سنت جماعت کے جلسوں میں ملے گا، وہ بھی اچھا کٹر سنی ہونا. اس دور میں سنیت کی علامت یہ، سن لو یہ بھی بات میری، اس دور میں اہل سنت جماعت کی علامت ہر ایک سنی بول رہا، مگر جو یہ بولے کہ رافضیوں سے، وہابیوں سے، نجدیوں سے، یہودیوں سے، معتزلیوں سے، خارجیوں سے اور تمام باطل فرقوں سے بائیکاٹ کرے، وہ سنی کہلائے گا. ادھر بھی ادھر بھی نہیں، انہوں بھی صحیح انہوں بھی صحیح، وہ تو یہ تھالی میں کا بیگن ہے، سلے کلی والا ہے، ڈوغلا ہے، منافق ہے. یہ منافقت نہیں پھیلائی ہمارے سرکاروں نے، اولیاء اللہ نے، یہ آپ ذہن میں نہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب دستارہ بندی گئی 18 سال کی عمر میں آپ دلی آ گئے، کیونکہ وہاں بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی تھی. دلی اپنی بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ آئے، دلی میں رہنے لگے، اور یہاں بھی آپ نے علم حاصل کیا. اور دلی میں ایک وقت آپ جب بدائن میں تھے، جبھی کا واقعہ ہے کہ ایک وقت اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے، تو وہاں جو ہے ایک مشہور اس دور کے خوال ابو بکر نام کے آئے. انہوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ عنہ، بہت بڑے سہروردیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ عنہ. پاکستان میں ان کی مزار ہے، ملتان میں. تو وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ذکر کرے. اس کے بعد حضرت ذوبۃ الانبیاء شیخ العوالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں. جیسے ہی آپ ان کی زبان سے حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنیں، ایک محبت امڑ کے آئی. سرکار بابا سے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ سے محبت ہونے لگی آٹومیٹک سرکار خواجہ محبوب الہی کو. تو آپ کا ارادہ ہوا کہ میں پاک پٹن، آج پاک پٹن بول رہے، اس وقت اجودھن کہا جاتا تھا، میں اجودھن جاؤں گا اور بابا فرید سے میں جو ہے نا ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. ایک شوق پیدا ہوا. تو شوق اتنا بڑا آپ کا کہ آپ ہر نماز کے بعد یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا شیخ فرید یا شیخ فرید یا شیخ فرید یا شیخ فرید یا مولانا فرید یا مولانا فرید یا مولانا فرید، یہ ورد کرتے تھے ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. یہ میں کب کی بات سنا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ 800 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. ابھی مرید نہیں ہوئے، یا فرید کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور آج یہاں سڑے بول رہے ہیں کیا یا غوث نہیں بولنا؟ تو ہم ان سڑوں کی سننا یا نظام الدین اولیاء کی سننا؟ سچے اگر ہے تو یہ بات کرنا، آپ مقابلہ کرنا آپ ایسے لوگوں سے جو بول رہے ہیں یا غوث نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا. کیا ہے؟ کدھر ہے؟ صوفیاء نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے، جو اللہ کے محبوب ہے ان کا یہ طریقہ ہے، جنت جن کے قبضے میں ہے ان کا یہ طریقہ ہے. تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے.
جہنم کے کیڑے ہیں، کس کو سکھانے آئے؟ بولنا نہیں بولنا؟ پھر یہ بات کہتے ہیں بہت سخت ہے مولانا کی، مولانا ایسا بول دیتے ہیں، تو آؤ بات کرو نا بھائی، آپ کو تو ہم صحیح راستہ بتا رہے ہیں، آپ کو ہم اللہ والوں کا راستہ بتا رہے ہیں جو اللہ کا منشا ہے، اللہ برا انعام والوں کے راستے پہ چلو۔ اب اللہ کی سننا، اللہ والوں کی سننا، یا یہ سڑے جہنم کے کیڑوں کی سننا؟ اور اتفاقاً آپ جو ہے نا، آپ جب جو مکان میں آئے، وہ میں بات چیزیں چھوڑ کے آپ کو بولوں تو حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بابا فرید شکر گنج رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے۔ تو ان کے بازو کے مکان میں ہی حضرت نظام الدین محب اللہ سرکار رہنے لگے، تو اور بھی بابا فرید سے محبت بڑھی۔ ایک وقت سفر کر رہے تھے، سفر کو جا رہے تھے، تو سفر کا جو وہ اس زمانے میں کاروان قافلے چلتے تھے، وہ قافلہ سالار ہے نا، جب کوئی مشکل آتی، اندھیرا ہوتا یا کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی ڈاکوں کا خوف ہوتا، تو وہ پکار کے کہتا تھا یا دستگیر پیر حاضر باش، ہم آپ کی پناہ میں ہیں۔ جب مشکل آتی ہے پکارتا یا پیر دستگیر حاضر باش، ہم آپ کی پناہ میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار سن کے بولے یہ پیر دستگیر کس کو بول رہے ہیں؟ پوچھ لیے آپ بھئی یہ پیر دستگیر جو تم پکار رہے ہیں، یہ پناہ لے رہے کس کی ہے یہ؟ تو بولے میں بابا فرید کی لے رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بابا فرید ہے اجودن میں، قافلے میں مشکل آ رہی ہے، تو اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، ہر پیشہ آدمی اپنے پیر کو پکارتا تھا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں بھی اٹھے بیٹھے ہم اپنی دادی نانیوں کو دیکھیں یا غوث یا علی بولا کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ہمارے بڈھے بڑے ہماری زبانوں سے چھین لیا گیا اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے۔ اب اس کا جواب دیا تو ہم سخت ہو گئے، ہم سخت ہی تھے، کیونکہ سختی سے رہتے ہی جنت ملتی۔ اب ادھر دیکھو آپ نو یا شیخ بابا فرید پکار رہے ہر نماز کے بعد نظام الدین اولیاء، اور ادھر جو ہے قافلہ میں بھی تو اور محبت بڑھی۔ اب تو پکا ارادہ ہو گیا کہ میں پاک پٹن یعنی جو اس دور کا اجودن جاؤں گا۔ اور حضرت تو جب آپ کی 20 سال کی عمر ہو گئی تو والدہ سے اجازت لی کہ میں جو ہے حضرت بابا فرید گنج چکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے اور مرید ہونا چاہتا۔ 20 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں تو پوری تکمیل کر لی تھی علم کی، اور تمام سنور گئے تھے ہر حیثیت سے۔ 20 سال کی عمر میں مرید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں مرنے کو قریب آتے تو مرید نہیں ہو رہے، پہلے تو بھی لوگ مرتے وقت مرید ہوتے تھے، اب تو وہ بھی چھوٹ گیا۔ مرنے سے پہلے بھی ارے ان کو مرید کرا دو، مرید کرا دو، اچھا طریقہ تھا، مرتے وقت تو صحیح راستے پہ آ گیا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کیا کون ہے کون نہیں ہے آپ ڈھونڈو، میں بتاتا ہوں کیسے کہ مرید ہونا، آپ ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ وابتغوا الیہ وسیلہ آیا تو بابا فرید کی محبت میں آپ جو ہے 20 سال کی عمر میں والدہ سے اجازت لے کے چلے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ یہ اب جانا تھا ادھر اجودن اور ادھر جانا تھا ملتان۔ ملتان میں بہاؤالدین زکریا اور اجودن میں بابا فرید گنج چکر۔ اب حضرت حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار سننے لگے میں ملتان جاؤں یا اجودن جاؤں، ملتان جاؤں یا اجودن۔ اسی میں آپ سو گئے، وہ رستے پہ آ کے غور کرنے لگے۔ 20 سال کی عمر ہے نا حضرت کی، غور کرنے لگے اب کدھر جاؤں میں، انہوں بھی بہت بڑے شیخ ہے، انہوں بھی بہت بڑے شیخ ہے، اب جاؤں تو کدھر جاؤں، ان کے پاس جاؤں یا ان کے پاس، ان کے پاس۔ تو اسی میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں جلوہ گری ہو گئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نے آ کے کہا اے سید محمد، بابا فرید کے بعد جاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد۔
یا فرید. تو اشارہ ہوا. آج ہوتا اشارہ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بدعقیدوں میں اٹھنے بیٹھنے سے سب اشارے ختم ہو گئے. جو لوگ کٹر سنی ہیں آج بھی ان کو اشارے ملتے ہیں. عقیدہ مضبوط رہنا. اشارے آج بھی ملتے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتے. نمازاں پڑھنے سے اشارے نہیں ملتے، عقیدہ رکھنے سے ملتے. عقیدہ صحیح تھا. نکلے تھے اپنے پیر کی تلاش میں، پیر کنے جانے کے لیے سرکار نے اشارہ دے دیا، جاؤ بابا فرید کے مرید ہو جاؤ. سیدھا آئے بابا فرید کے پاس. بابا فرید تو انتظار ہی کر رہے تھے. کیا کہا؟ اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ. ارے ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں. اے آتش فراقت، اب فراقت میں، آپ کی جدائی میں ہمارا دل کباب ہو گیا. اور اشتیاق، سیلاب اشتیاق ایسا تھا کہ ہمارا گھر بھر گیا ہے نا. اتنا شوق آپ سے ملنے کا تھا. یہ روحانی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ فہم و ادراک سے پرے باتیں ہیں. اسی وقت حضرت نظام الدین محبوب الہی کو سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کیا، خلافت بھی دے دی، کلا بھی دے دیا، اپنی کھڑاوے بھی دے دیے، سوار دیا. اور سارے مریدین آپ کے بڑے بڑے برسوں سے خانقاہ میں ہیں، سب جو نیچے سوتے تھے. بابا فرید گنج شکر نے کہا نظام الدین سید محمد کو چارپائی دی جائے، چارپائی پہ سونا. یہ اعزاز دیا اپنے پیر کو، اپنے مرید کو. حضرت نظام بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو. اور حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی اور کو دوں، مگر مجھے آواز آئی غیب سے، ٹھہرو سید محمد آ رہے ہیں، ان کو دو. اس لیے آپ محبوب الہی ہیں. تو ہندوستان کی ولایت بابا گنج شکر کو حکم ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو دے جائے. یہ ہے بابا فرید نے اتنا سنوارا. اچھا اتنا پڑھ لیے لکھ لیے تھے نا، پورے مفسر محدث تھے، پھر بھی بابا فرید کے پاس 6 پارے پڑھے قرآن کے، عوارف معارف کا درس لیے، مشارق انوار پڑھی بابا فرید کے پاس. ایسا تھا. تو مزے کی بات بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو. اب انہوں بولے اتنے بڑے بڑے میرے سے بڑے لوگ جو ہے نیچے سو رہے ہیں، میں کیسا 20 سال کا بچہ اوپر سو، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ پسند نہیں کرے. تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید کے بڑے مقرب اور آپ کے داماد بھی ہونا، بڑے مرید و خلیفہ بھی ہیں، داماد بھی ہے. تو جب بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو کہے نظام الدین کیا کر رہے ہیں تم؟ پیر کی بات سنتے ہی آپ نہیں چلاتے. ہاں پیر جو بولے سننا. تو آپ پھر چارپائی پہ سونے لگے. اس طرح بابا فرید گنج شکر کے آپ مرید خاص ہوئے. آپ کو بابا فرید نے ہندوستان کی ولایت سرفراز فرمائی، اور بابا فرید نے وصیت کی کہ تم جب دلی جائیں تو کثرت سے روزہ رہیں. اور بابا فرید نے کہا کہ اے نظام الدین، میں نے تمہارے لیے دنیا بھی مانگی ہے. تو حضرت نظام الدین بڑے مایوس ہو گئے، بولے دنیا تو عجیب و غریب جگہ ہے جہاں اچھے اچھے بھٹک جاتے ہیں، حضور میرے لیے تو بولے تم کو دنیا کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اس لیے بابا فرید گنج شکر کی یہ دعا تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایسا لنگر چلتا تھا کہ روزانہ صبح 3000 شام 3000 لوگ آپ کے لنگر میں مطبخ میں کھاتے تھے، بلا تفریق مذہب و ملت. ہر کوئی آپ کے لنگر میں آ کے کھاتا تھا. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی آ کے کھا سکتا تھا. پہلے آپ کی خانقاہ میں کوئی آئے تو بولتے پہلے کھانا کھا لو بولتے تھے. یہ ہے اولیاء کا فیضان. غریبوں کی ایسی مدد فرماتے تھے،
ہر غریب کو نظام الدین سرکار نے، اب سنو کس کو کہتے ہیں لیڈر، اب سنو کس کو کہتے ہیں، کیسا عوام کی خدمت کرنا. حالانکہ وہ آپ نے 11 بادشاہوں کا دور دیکھا مگر کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے. علاؤ الدین خلجی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں چھپکے کے آ کے ملوں گا. جلال الدین خلجی نے بھی کہا. علاؤ الدین خلجی کے وقت تو حضرت نے فرمایا نظام الدین کے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے ایسا آئے گا تو نظام الدین دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے. اور بادشاہوں نے آپ کو بہت آزمایا. علاؤ الدین خلجی نے تو آپ کو خدمت میں خط لکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لکھا کہ آپ ہمارے کو مشورہ دیجئے. وہ آزمانا چاہ رہا تھا حضرت کو کہ آپ کی نظر سلطنت پہ ہے کیا، کیونکہ روزانہ 1000 لوگ ان سے ملنے آتے تھے خانقاہ نظامیہ میں، اور آپ کئی علماء کی مدد کرتے تھے. علماء کو تنخواہ مقرر تھی حضرت نظام الدین اولیاء کے. غریبوں کو، بیواؤں کو لنگر چلتا تھا. اور اس سے بادشاہوں کو حسد ہو گیا. بولے ہم بادشاہوں کے اتنا نہیں کھلا سکتے، یہ تو اپنی جگہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ صبح 3000 لوگ کھا رہے ہیں، شام 3000 لوگ کھا رہے ہیں، اور ایسی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے، مجبوروں کی مدد ہو رہی ہے، ہر ایک آپ سے فیض ہو رہا، علماء کی مدد کی جا رہی ہے کوئی ایسا لیڈر؟ حضرت نظام الدین اولیاء پیر و مرشد نے فرمایا تھا تو روزے پہ روزہ رہتے تھے. تو آپ بڑی مشکل سے 1-2 روٹی کے ٹکڑے کھاتے تھے، وہ بھی افطار کو، اور 1 گھونٹ پانی پی لیتے تھے. اور سحر کے وقت خادم لا کے روٹی اور پانی رکھتا تو آپ کھاتے نہیں تھے. تو ایک مرتبہ خادم نے کہا حضور اتنا تو کھائیے کہ زندہ رہیں، آپ نہ سحر کو کھاتے نہ افطار کو بھی کم کھاتے ہیں، اتنا تو لو. تو سنو یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ ہے. انہوں نے کہا کہ میاں جا کے دیکھو بازاروں میں لوگ، مسجدوں کے سائے میں، مختلف علاقوں میں یہ غریب لوگ جن کے آنکھ پہ کپڑا نہیں ہے، جن کے حلق میں پانی بھی نہیں اتر رہا ہے، جب ان کا خیال آتا ہے تو میرے حلق سے نوالا نہیں اترتا ہے. اتنا غریبوں کا خیال کرنے والے میرے آقا حضرت نظام الدین محب اللہ سرکار. میں بتا رہا ہوں امن کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت. انسانیت اور امن کو نظام الدین اولیاء نے عملی طور پہ پھیلایا کہ انسانوں کی مدد کریں لیکن اسلام کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں. غریبوں کی تو آپ کے پاس غیر مسلم بھی آتے تھے، اور بادشاہ جل گیا آپ سے، جل کے کہنے لگا حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس کرتے تھے. اب دیکھو عرس پاک اپنے مرشد کا عرس کرتے تھے حضرت. تب یہ عرس 800 سال سے ہو رہا. اس سے پہلے خواجہ غریب نواز بھی کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کا عرس. اب یہ سڑے پڑے گیڑے کہ دوزخ کے کیڑے بولے عرس نہیں کرنا ہو تو ہم سن لینا. بولو آپ اپنے پیر کا عرس کرتے تھے. آپ کے پیر کون ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج. آپ عرس کرتے تھے اپنے پیر کا. اور اس وقت نظام الدین محب اللہ سرکار کا عرس کتنا ہے معلوم آپ کو؟ 718واں عرس ہے. 7 صدی گزر گئے عرس ہو رہا ہے دلی میں. لاکھ کوششیں کر لیے لوگاں، کچھ نہیں ہوتا. روحانیت اپنا کام کرتی ہے. جسے کوئی نہیں کرا تو جس کا بھی عرس کرا لیتے. ہاں کوئی بھی کر لیتا ان کا عرس. دیکھو سرکاروں کا ایسا معاملہ رہتا. تو بادشاہ کیا کرا، عین حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس منا رہے ہیں. اس وقت تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی نا، بہت بڑا عرس کرتے تھے آپ. جب روزانہ 3000 تو عرس میں کتنے لوگوں کو کھلائیں گے آپ؟ تو بادشاہ جل کے کیا کرا معلوم؟ یہ آرڈر پاس کر دیا کوئی تاجر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کو کچھ نہیں دینا، پیسے نہیں دینا، نہ پیاز دینا، نہ اناج دینا، نہ ترکاری دینا، نہ کچھ نہ. پورے تاجروں پہ پابندی لگا دیا بادشاہ. ادھر وہ شاہی دور تھا.
پورے تاجر ہاتھ اٹھا لیے، بولے حضرت یہ بادشاہ کا آرڈر ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ خادم جا رہے ہیں خریدنے کے لیے، ہر تاجر ہاتھ اٹھا کے بولا نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں دے سکتے ورنہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ خادم آئے حضرت نظام الدین محی اللہ سرکار کے پاس آ کے عرض کرنے لگے حضور کوئی تاجر ہمارے کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بولے فکر مت کرو، اپنا انتظام کرو، عرض کریں گے اپن۔ صبح فجر کے بعد جمنا کے کنارے چلے جاؤ، وہاں کشتی آئیں گے، لا لو۔ اب یہ خادم صبح فجر کو گئے، یہاں تو پکا کے دیگاں تیار کر کے جب مشخابوں میں لا کے رکھا جاتا تھا، وہاں جا کے صبح فجر کو جب خادمہ ٹھہرے تو کتنے کی بے شمار کشتیاں ہیں، ہر کشتی میں پکا ہوا پکوان ہے اور مشخابوں میں رکھا ہوا ہے، خالی مشخاب لانا تو چکن پہ رکھنا۔ نظام الدین اولیاء نے بتا دیا کہ ولی کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ ولی سے چھیڑ اچھی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ دوسری پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد۔ تو اس طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی برکتیں، اپنا فیضان بتایا اور سارے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ آپ انسانوں کے ہم ایک مرتبہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت، ہندو عورت، بولی کا پانی لے رہی، جمنا کا پانی نہیں لے رہی۔ تو آپ نے پوچھا مائی کیا ہوں تم جمنا کا پانی نہیں لے کے بولی کا پانی لے رہے ہیں؟ تو بولے اگر ہم جمنا کا پانی پیتے ہیں، ہم لوگوں کا جس معاش ہے ہمارے کے اتنا پیسہ نہیں ہے، ورنہ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جمنا کا پانی پینے سے ہضم جلدی ہو جاتا ہے، پھر ہم کو کھانا زیادہ پڑتا۔ یہ بولی کا پانی تو دیر ہضم ہوتا ہے، اس لیے لے رہی ہوں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا آج اس سے میں تم کو اپنے پیسے دیتا ہوں۔ اس کو پیسے مقرر کیے، کہا کہ تم جمنا کا پانی پیو۔ اس طرح آپ نے غیر مسلموں کی مدد فرمائی، اس طرح امن، آشتی، انسانیت کو پھیلایا خواجہ نظام الدین۔ وہ الگ چیپٹر ہے، میں ایک برسر تذکرہ یہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت نظام الدین محی اللہ سرکار کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اس لیے آپ نے چین، جاپان، انڈونیشیا، افغانستان، اس کے مہاونر کے علاقے، ادھر تک تمام اپنے خلفاء کو تیار کر کے خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھیجا۔ یہ سارے علاقوں میں جو اسلام پھیلا حضرت نظام الدین اولیاء کے صدقے۔ خود دکن میں، ہم جس کے دکن میں رہتے ہیں، اس دکن میں 40 خلفاء کو بھیجا ہے اپنے۔ اس طرح آپ نے اسلام پھیلایا، اسلام کی اشاعت کی، مگر کامپر میں بت پرستی کی فروغ نہیں دیا، بلکہ اللہ رسول۔ ابھی آپ نے حضرت کی نعت پڑھی نا، سلام، یہاں سے کہہ رہے ہیں صبا میرا سلام پہنچا۔ سلام پڑھنے والے اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے مقلد، 20 رکعت تراویح پڑھنے والے، فاتحہ دینے والے، عرس کرنے والے، یا خواجہ یا فرید کہنے والے، سرکار کے علم غیب کے قائل، اور خود بھی ایسے تھے کہ ایک لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ حضرت جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو جھجک گئے لوگ۔ وہ وفد آ کے حضرت کے قدموں میں لوٹنے لگ گیا، حضرت ہم آپ کے تعلق سے غلط خیال کرتے تھے، ہم نے جتنے دن مدینے میں رہا ہم نے دیکھا کہ فجر میں آپ آ رہے تھے۔ یہ پہنچے بابا کہاں سمجھتے؟ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قوالی سنتے تھے، سما، بات کرنا میرے سے آگے بات کر لینا، سما میں جو درجات کی بلندی ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ فتوے دیکھ کر آپ مت جائیے، وہ فتوے خانقاہی سما کے تعلق سے نہیں ہے، وہ فتوے سڑک کے قوالیوں کے تعلق سے ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سما میں انہوں نے سما کی جو اہمیت بتائی ہے، سما اور قرآن سے درجات ملتے ہیں، یہ مختصر۔ اور جب آپ سے بادشاہوں نے ٹکر لی، غیاث الدین تغلق ٹکر لیا، بولا کہ میں ان کو نکال دوں گا دلی سے، آ رہا تھا رستے میں قتل ہو گیا ہوا۔ اس واسطے سرکار جب ہی فرمائے تھے دلی ہنوز دور است، دورش ہو گئے اس کو۔ اور قطب الدین خلجی
حضرت پہ جو ظلم و زیادتی کرنے لگا، تفصیلات کا وقت نہیں، یہ ساتھ میں اشارے کر رہا ہوں، تو انہیں بھی بولا ہر چاند رات کو آ کے میرے کو سلام کرنا. آپ اپنی والدہ محترمہ کے مزار پاک پہ گئے، بڑا دیکھنے کا مزار ہے حضرت سیدہ، واہ آج بھی اتنا روب ہے، آپ داخل ہونے کو کہاں، مگر تھوڑا ادھر بھی رہنا، میں تو یوں چل کے چلے آ سکتے، مگر جب یہاں کچھ کنیکشن رہا تو معلوم ہوتا کہ کیا روحانیت ہے. آج بھی آپ کی والدہ گرامی کی مزار پر ایسا نور، ایسا جلال ہے کہ قدم رکھنا مشکل ہے اتنا. اور آپ کی والدہ بڑی ولی کامل تھی، آپ کی والدہ، تو آپ اپنی والدہ کے مزار پاک پہ ہر وقت جا کے حاضر دیتے تھے. تو والدہ کو جا کے سنایا آپ نے، والدہ شاید میں آئندہ جو ہے چاند کو، ہر چاند رات کو جاتے تھے والدہ کی، میں نہیں آ سکوں گا کیونکہ بادشاہ کا ایسا آرڈر ہے. والدہ کو سنا کے اطمینان ہو گئے. اس کے بعد آپ آئے، بادشاہ کے لوگ آ کے خوش آمداں کر رہے ہیں، کچھ لوگ آ بول رہے ہیں ارے وہ بادشاہ جوان ہے، حضرت کچھ بھی کر دیں گا، آپ چلے جائیے کریے. حضرت بولے میں نہیں جاتا بادشاہوں کے پاس. جب عین چاند کا وقت آیا، جب ایک دن پہلے خسرو خان نے قطب الدین خلجی کا خاتمہ کر دیا، قتل ہو گیا. اس وقت ایک شعر پڑھ لے تھے آپ بار بار، اس کا ترجمہ سنایا تو میں آپ کو. اے حقیر لومڑی، شیر سے پنجہ آزمائش نہیں کرنے چلی تھی، معلوم نہیں ہوتا کہ شیر سے لڑنے سے کیا انجام ہوتا ہے. بادشاہ کو حقیر لومڑی کہا. تو جتنے بادشاہ معتقد رہے وہ عروج پائے، جتنے بادشاہوں نے آپ کو کوشش کی وہ جو ہے ذلیل و خوار ہو گئے اور ختم ہو گئے. تو اولیاء کے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے، اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام. آپ کی مزار کی زیارت دل کی زندگی ہے. کبھی اس ٹاپک پہ میرے سے سن لینا، میں بتاتا ہوں، اب تو وقت نہیں ہونے کے بعد آئے جا سکتا، جلدی آؤ بولتا ہوں میں آپ لوگ. تیری لحد کی زیارت سے زندگی دل کی، دل زندہ ہو جاتا. اولیاء کے آستانوں پہ حاضری دینے سے روح میں بالندگی پیدا ہو جاتی، جسم میں طاقت آ جاتی. اس لیے میں کسی کو بولتا ہوں بھائی آپ کسی ملا کے پاس مت جاؤ، یاد کرتے ہو سفلی ملا آیا ہے، اگر آپ کو پریشانی ہے تو کسی درگاہ کو پکڑ لو بولتا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ میرے کو خود بولیں گے. ابھی ایک صاحب میرے کو آ کے ہمارے خانقاہ جیلانیہ میں اپنی بیٹی کا کیا کیا کہ قصہ سنا ہے. میں کوئی نہ ملا ہوں، نہ میں کوئی مرید کرتا، نہ میں تائز نہ پڑھی تھا. میرے پاس ایک ہی ہے، وہ میرے پیر کا کرم ہے. میرے کہنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو میں شاگرداں کرتا، نہ تو میرے مریداں ہیں، نہ تو میں تائز دیتا ہوں، نہ پڑھی تھا. اب میرے سے کوئی پوچھا، وہ صاحب آئے گھبرا کے رو رہے تھے ان کی بیٹی کا حال سنا کے. بولا آپ کچھ بھی مت کرو، غوث اعظم کے حوالے کر دو اور خدیر پیا کی درگاہ پہ جا کے یہ کرو، قصہ ختم. اب آئے تھے جب گزشتہ اتوار کو، بولے میں روتے ہوئے آیا تھا حضرت آپ کے اب ہنستے ہوئے آ رہا ہوں، میری بچی ٹھیک ہو گئی، یہ آپ کا کرم ہے. بولا میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب غوث اعظم کا کرم ہے. آپ میرے کو نہ کرو، آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کا نام لیتے رہو. آپ یہ ہوتا ہے. آپ بھی یا نظام الدین اولیاء بولو یا غوث اعظم بولو، دیکھو سب بیماریاں، سب تکلیفیں، سب مصیبتیں دور ہوتی ہے. پکارو یا محبوب الہی، پھر مدد آتی ہے. نظام الدین ورنگل کی فتح نہیں ہو رہی تھی، علاؤدین خلجی آ کے عاجزی کرنے لگا. حضور توجہ کیجئے، کوئی خبر بھی نہیں آ رہی ورنگل سے. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، دلی کدھر ورنگل کدھر. حضرت نظام الدین اللہ نے کہا کہ چارج تک خبر آ جائیں گی. چارج کا وقت ہے. ایک شخص سوار ہو کر آیا، کہا کہ ورنگل فتح ہو گیا. یہ فیضان ہے اولیاء اللہ بزرگان دین کا. اس لیے یا غوث یا خواجہ یا علی کے نعرے بلند کرو، ہماری عافیت رہے گی، مرضاں دور ہوں گے، سب ہوگا. اس لیے اقبال نے کہا تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. اور یہاں تعویل کرنا ہے. مسیح بولے تو حضرت عیسیٰ نہیں ہے. مسیح کے معنی ڈاکٹر، خضر کے معنی یہاں حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے، خضر کے معنی یہاں رہنما کے. یہ تعویل کرنا پڑتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر دیکھا جائے
تو سرکار کے امتی ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، تمام پیغمبر سے افضل ہمارے سرکار کے جو امتی ہے وہ ساری امتوں میں افضل، ہمارے سرکار کے جو اولیاء ہیں سارے اولیاء میں افضل ہے۔ اس لیے تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، اس لیے اولیاء سے جڑے رہیے، کامیابی کامرانی وہاں ملے گی۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔